الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام ہمارے عزیز اور محترم بھائی ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب، محترم محمود احمد صاحب، محترم فاضل صاحب اور آزاد کشمیر سے مختلف اضلاع سے تشریف لانے والے میرے بھائیو عزیزو، الحمدللہ منصوبہ عمل کے مطابق ہماری آج کی یہ تربیت گاہ تکمیل کے مرحلے میں ہے، اور اس کے حوالے سے ہماری مرکزی ٹیم نے جو کام کرنا تھا اس کے انتظامات اور انسرام اور مربی حضرات سے روابط کر کے آپ کی خدمت میں ان کو پہنچانا، تو الحمدللہ اس میں وہ 100% کامیاب ہوئے۔ اس پروگرام کے لیے جن مربین کا انتخاب ہوا تھا وہ سب لوگ نہایت ہی مصروف لوگ ہیں۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب خود ایک بڑے ہاسپٹل کے ذمہ دار ہیں کوئٹہ کے اندر، اور ایک بڑا دینی ادارہ، اور پھر اس میں جمعہ کی خطابت جس میں کوئٹہ میں سب سے بڑا یا بڑے اجتماعات میں سے ایک جمعہ کا اجتماع ہوتا ہے، اور ٹی وی پر آپ نے ان کے دروس سنے ہوں گے، تو بڑا ان کا مصروف اسکیجول ہے پورے پاکستان میں۔ تو یہ تشریف لائے ہیں امور خارجہ کے ہمارے ڈائریکٹر عبدالغفار عزیز صاحب، جو عالم اسلام کے بڑے سکالر ہیں اس وقت، اور مہینے کا بیشتر حصہ وہ دنیا کے مختلف ممالک میں بین الاقوامی کانفرنسز میں اور اجتماعات میں اور میڈیا کے بڑے بڑے اداروں کی دعوت پر دوروں کے سفر پہ رہتے ہیں۔ تو آپ سے محبت کی بنیاد پر وہ قطر سے واپس آئے اور سیدھے آپ کے پاس یہاں پہنچے۔ ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب ہمارے مرکزی رہنما ہیں، سابق ممبر قومی اسمبلی، ان پر بھی مرکز کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، تو وہ بھی اپنے اسکیجول سے وقت نکال کے تشریف لائے۔ مرکزی نائب امیر جماعت جناب سراج الحق صاحب، پورے پاکستان میں جن کی مصروفیات کا ایک مہینے بھر کا اسکیجول رہتا ہے، وہ آپ کی خدمت میں آئے۔ تو ان سب حضرات کو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ سے بہترین اجر کے لیے دعا گو ہیں، لیکن ان کو یہاں لانا اور آپ کے سامنے اسٹیج پر کھڑا کرنا، تو اس کے لیے ہمارے ساتھیوں نے محنت کی ہے، فاضل صاحب نے اور آفتاب صاحب نے، ہمارے قیم جماعت نے، اور اس پروگرام کی ترتیب میں محمود صاحب نے، تو سب نے مل کے محنت کی ہے۔ تو ہماری جو ذمہ داری تھی اس سے ہم نے کما کو عہدہ برا ہونے کی کوشش کی ہے۔ تو البتہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ جو حاضری کا ہدف تھا اور جس طرح سے سارے اضلاع سے لوگ آنا چاہیے تھے، تو اس میں کمی محسوس ہو رہی ہے۔ تو بہرحال آپ تشریف لائے، یہ گلہ آپ سے تو نہیں ہے، آپ کا شکریہ، اور خاص طور پر بمبر والوں کو شاباش کہ انہوں نے پچھلی جو کسر تھی وہ بھی پوری کر دی۔ تو اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ تو انشاءاللہ جو توجہ ہے وہ ہم اپنے عمرہ اضلاع کو اور حلقہ جات کو دلوائیں گے کہ اتنا اچھا پروگرام
اس سے استفادے کے لیے جتنے ساتھی فیلڈ سے جن کا ایک ہدف ہم نے طے کیا تھا وہ سب لوگ آ جاتے تو اس کی افادیت ہمارے ان سب نہایتی واجب الاحترام مربین کے وقت کا صحیح ہم استعمال کرتے۔ تو بہرحال اب اس کا حل یہی ہے کہ جو کچھ آپ نے سنا ہے، ان کی وساطت سے جو پیغام ان کا سنا ہے، تو وہ اپنے باقی بھائیوں تک پہنچائیں، اور یہ جو ایک روشنی کا شرارہ آپ لے کے جا رہے ہیں، اس کو ایک شعلے کی شکل دیں، اور سارے اپنے بھائیوں کو، امیدواران کو، نئے کارکنان کو، ان کو متحرک کرنے کی کوشش کریں، ان کو اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کریں، اس کا زبانی ابلاغ بھی کریں، اظہار بھی کریں، لیکن اس کے لیے آپ رول ماڈل بنیں۔ اس تربیت گاہ سے واپسی کے بعد خود آپ کے معمولات میں ایک انقلاب اور تبدیلی وہ باقیوں کو بھی جھنجھوڑنے کا ایک ذریعہ ہوگا۔ اگر ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، سٹیٹس کو برقرار ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ یہ ساری کوشش اکارت گئی ہے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ جس درد دل سے یہاں پہ مربین نے آپ کے سامنے مختلف موضوعات پر اظہار خیال کیا ہے، ہماری جو دعوت ہے، اس کے تقاضے، جو حالات کے چیلنجز اور امکانات، ہر پہلو پہ انہوں نے جامع گفتگو کی ہے اور احاطہ کیا ہے اپنے پروگرامات کے اندر، تو اس کے نتیجے میں خود ایک بڑی تبدیلی آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے، اور اتنے انقلابی اگر میدان میں اتر جائیں تو پورے آزاد کشمیر کا نقشہ بدلنے کے لیے یہی کافی ہے۔ ایک انقلابی کارکن پورے ضلع کی تقدیر کو بدل دیتا ہے، وہ خود جو ہے وہ ایک ایسا حوالہ بن جاتا ہے کہ تھکے ماندے لوگوں کو اٹھا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ تو اس وقت ضرورت اسی امر کی ہے کہ ساری ٹیم کو ہم اٹھائیں اور متحرک کریں۔ ٹیم کی کمی نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس، ارکان بھی، امیدواران بھی، کارکنان بھی، ہمارے ساتھ ہمدردی اور دلچسپی رکھنے والے اس خطے میں بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ان سب کو ہم متحرک کریں اور کام پر لگائیں، اور انہیں ہم اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کریں۔ یہ جو امیدواران کی تربیت گاہ کا ہم نے سلسلہ شروع کیا، تو اس کے پیش نظر بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جو ارکان کا ادارہ ہے وہ فعال اور متحرک ہو، جو ہمارے اس نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جماعت اسلامی پاکستان ہو یا آزاد جموں و کشمیر ہو یا مقبوضہ کشمیر ہو یا بھارت ہو یا بنگلہ دیش ہو، تو ہمارا تنظیم کا پیٹرن ایک ہی ہے۔ مولانا مودودی علیہ رحمت نے جو جماعت قائم کی، تو اس نظام میں ارکان جماعت کی بڑی اہمیت، اور یہ سارے نظام کا بنیادی ستون ہے۔ ہمارے اسی ارکان کے ادارے سے امیر جماعت منتخب ہوتا ہے، اور مرکزی شورا اور امرائے اضلاع اور پھر ضلعی شورائیں، یعنی جماعت کو چلانے کا کہ سارے نظام کا بنیادی جو ادارہ ہے وہ یہی ہے۔ اور یہ ادارہ جتنا مضبوط اور متحرک ہوگا، اسی قدر مضبوط ہماری تنظیم ہوگی، اور اسی قدر مضبوط ہماری متحرک ہماری تحریک ہوگی۔ یہ جو انقلاب ہم لانا چاہتے ہیں، اقامت دین کا انقلاب، اللہ کے دین کے غلبے کا انقلاب، ویسے تو اس ساری جدوجہد میں کوئی جماعت اسلامی کی اپنی غرض نہیں ہے، بلکہ ہم نے دستور میں پڑھا ہے اور لٹریچر میں جا بجا پھر اس کی تشریحات ہیں کہ ہم یہ کام اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو۔ تو اس بنیادی نقطے کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم کسی پر احسان کرنے کے لیے نہیں اٹھے، نہ امیر ضلع پر تو نہ مرکزی امیر پر،